بسم اللہ الرحمن الرحیم ضاد والضاء میں امتیاز کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور پھر علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سارے کلمات جن جن مادوں سے آتے ہیں تو وہ میں نیچے بیان کر رہا ہوں، لیکن ضاء والے تو آپ ان کو ضبط کر لیں گے تو باقی جو ہیں وہ آسانی سے آپ سمجھ لیں گے کہ ان میں ضاد ہے۔ تو 10 کلمات تو بیان ہو گئے، آگے 11واں مادہ فرماتے ہیں ظاہر۔ اس کا معنی ظہور بھی ہے، اور اس کا معنی غلبہ بھی ہے، اور اس کا معنی برتری بھی ہے، اور اس کا معنی کسی کو کوئی خبر پہنچانا، اطلاع دینا بھی ہے، اور پھر مدد کرنا بھی ہے۔ ان کی تعداد 38 ہے، 2 کم 40۔ یہ جو ظاہر کا کہ الفاظ یہاں بیان ہوئے تو یہ اس شکل میں تو قرآن مجید میں 15 کلمات ہیں، اور باقی 28 جو ہیں وہ مختلف انداز میں اس مادے سے آئے ہیں۔ ان کلمات کو آپ سن لیں۔ اظہر، تظاہرون، یظاہرون، یظہرون۔ بعض قراتوں میں یہاں پہ تشدید ہے، تظاہرون، اس طرح یظاہرون، تظاہرون، قراتوں کا فرق ہے، بہرحال کلمات یہی ہیں۔ ظاہرو یہ 2 جگہوں میں ہے، احزاب میں اور سورہ ممتحنہ میں۔ ظاہرین سورہ مؤمن اور سورہ صافات میں۔ ظہرا کاف و روم میں۔ ظہراتن لقمان میں، اور اسی طرح ظہیرون سورہ سبا اور سورہ تحریم میں ہے۔ تظاہرا یہ سورہ قصص میں، تحریم میں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ وہ تشدید والی بات قرات کی ہے، یہ حفص رحمت اللہ علیہ کے قرات کے مطابق الفاظ بیان ہو رہے ہیں۔ یظہرو 4 جگہ ہے، توبہ میں، کاف میں، نور میں۔ ظہیراً یہ کلمہ سورہ بنی اسرائیل میں، فرقان میں، قصص میں۔ ظہیراً ظہرا یہ بھی 4 جگہ ہے، سورہ انعام ہے، رعد ہے، حدید ہے۔ حدید میں 2 جگہ۔ ظہرا یہ سورہ انعام میں، اعراف میں، توبہ میں، سورہ نور اور سورہ روم میں ہے۔ اور یظہر یہ بھی 4 جگہ ہے، سورہ توبہ میں ہے، مؤمن میں، فتح میں، صف میں۔ یہ جو 38 موقع ہیں ان میں مختلف معانی اپنے اپنے مقام پر، مختلف معانی میں یہ آیا ہے۔ کہیں غلبہ کے معنی میں ہے،
کہیں باطن کے مقابلہ میں ظاہر ہونا، اطلاع دینا، کامیابی، اعانت، مدد۔ 12واں کلمہ ہے لظا۔ لظا بھڑکنا، کلا انا لظا نزات للشوا تدعو من ادبر وتولا۔ جہنم کی بات ہو رہی ہے، شعلے مارنے والی، اور اعلی سائل میں ہے، معارج میں، اور ایک کلمہ جو ہے تلظا سورہ لیل میں اس انداز میں ہے، شواظ، انگارہ آگ کا، آپ اس کو سروٹے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ 11 تعداد ہے ان کی۔ نہ ایک جگہ آیا ہے شواظ، یہ سورہ رحمان میں ہے۔ 14واں کلمہ، 14واں مادہ قضم، غصہ کا پی جانا، کاظمین، کظیم، یہ 6 ہے ان کی تعداد۔ اور مکظوم بھی آیا ہے، کاظمین، مکظوم، کظیم۔ ظلم، ظلم سے، ظالم، یہ 289 ہیں۔ اور یہ ظلما الف شیر کی وجہ سے ہے، ظلما واحد مذکر ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، ظلمت، ظلما، مظلومن، یہ ساری بڑی لمبی چوڑی تعداد ہے، 21 شکلوں میں ہے۔ اور بلکہ اکیس میں نہیں، 31 میں۔ 16واں لفظ ہے اغلظ، گاڑا ہونا، سخت ہونا۔ وہ اللہ غریق رحمت کرے مولانا بجلی گار، میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں تو وہ گپ شپ لگاتے تھے، تو گپ لگائی اور کہا مدرسوں میں طالبوں کا کھانا ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ کہا میرے پاس ایک معذور حافظ قاری فیاض الرحمان کے مدرسے میں جاتا ہے، وہاں پڑھتا ہے، تو میرے پاس آتا ہے مسجد میں۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں تو بازار سے دہی وغیرہ لیتا ہوں، روٹی مدرسے سے لے لیتا ہوں۔ کیوں؟ وہ جی وہاں کی ترکاری تو وہاں کا جو حوض ہے اس کے پانی کی طرح ہوتی ہے۔ وہ میں نے کہا مولانا اللہ کا خوف کرو، یہ کیا کہتے ہو؟ کیوں مدرسے کو خراب کرتے، طلباء کو اکساتے ہو؟ ایک دفعہ کہنے لگا پشوریو، قاری فیاض سے بہت جنازے پڑھاتے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ بے وضو جنازے پڑھاتا ہے۔ وہ لوگوں کو ہنساتا تھا،
پھر میں نے کہا مولانا اللہ کا خوف نہیں کرتے ہو، یہ کیا کہتے ہو؟ تو گاڑا ہونا، گاڑا سمجھتے ہیں نا، ایک ہے پتلا ہونا، اس میں پانی پانی ہو، ایک ہے اس میں کچھ اور بھی ہو نا، سخت۔ تو یہ 13 تعداد ہے ان کی، 6 شکلوں میں، غلظہ توبہ میں، غلاظ تحریم میں، فاستغلظ فاستوى یہ فتح میں ہے، وغلظ سورہ تحریم اور سورہ توبہ میں 2 جگہوں میں ہے، غلیظ نساء اور احزاب میں یہ کل 3 جگہوں میں ہے، اور غلیظ 5 جگہوں میں ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ ہود ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ لقمان ہے، فصلت۔ 17واں کلمہ جو ہے ظلام، تیارے، اندھیرا، 26 کلمات قرآن میں آئے ہیں، اور 4 ہی شکلیں ہیں، شکلیں 4 ہیں، اس مادے سے 26 کلمات ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ بقرہ میں مظلمہ، یونس میں مظلمون، یاسین میں ظلمات بہت زیادہ ہے۔ ظفر ناخن، نکے، کل ذی ظفر، یہ اسی جگہ پر آیا ہے قصص میں۔ انتظر، انتظار کرنا، آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ 14 مقامات پر ہے، 14 جگہوں میں۔ انتظر تو امر حاضر ہے انتظار سے، اس کی 6 صورتیں ہیں، اس مادے سے 6 صورتیں ہیں، 14 مقامات پر آتی ہیں۔ وانتظر، ینتظر، ینتظرون، المنتظرین، منتظرون، انتظروا۔ ظما، پیاسا، تگے، پیاس، یہ 20واں کلمہ ہے، 20واں مادہ ہے، اور اس کے کل تعداد جو ہے 3 ہی ہے۔ سورہ توبہ میں ظما، لا تظمؤ فیہا، یہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ سورہ نور میں آتا ہے یحسبہ الظمآن، 21واں کلمہ ہے اظفر، نصرت، مدد کے معنی میں، اور یہ ایک ہی جگہ میں ہے، ان اظفرکم، سورہ فتح میں۔ ظنن، گمان کرنا، یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ 69 ہے، 1 کم 70، اور 25 صورتوں میں یہ آیا ہے، 25 شکلوں میں، مختلف جگہوں میں ہے۔ اس کے بعد 23واں کلمہ ہے واعظ، نصیحت کرنا، بیان کرنا، 25 تعداد ہے، اور 11 صیغوں میں، 25 تعداد میں، مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں ہے۔ 24واں کلمہ ظل، صار، ظل وجہہ کظیم، یہ 9 جگہوں میں آیا ہے۔ فظلوا، ظلت، ظل، فظلت، فظلتم،
فَيَظْلَلْنَا اور نَظَلُّ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ 25واں ہے محظوراً، روک دینا، روکا ہوا، بند کیا ہوا۔ 2 ہی جگہوں میں ہے، حضر مادے سے ہے۔ المحتضر سورہ قمر میں، اذا وہ کیا نام ہے، کانٹوں کے باڑ، جس میں یہ زناور جانور جو ہیں اندر داخل نہ ہو سکیں۔ لمحتضر سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ قمر میں محتضر۔ اس کے علاوہ باقی جتنے کلمات وہ حضور ضاد سے ہیں، اذا حضر، محضرون وغیرہ کلمات۔ 26واں ہے فظا ولو كنت فظا غلیظ القلب، تنگ سخت عادت والا۔ یہ قرآن مجید میں اسی ایک ہی جگہ میں ہے، آل عمران میں۔ النظر نظر کا مادہ، دیکھنا، غور کرنا۔ 96 تعداد ہے، بعض شارحین نے 86 جگہ بیان کی ہیں، لیکن حضرت استاذی مولانا قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شمار میں کل 96 جگہ آیا ہے مختلف انداز میں، اور 28واں ہے غیظ۔ غیظ غصہ کو کہتے ہیں، 11 تعداد ہے، اور 4 صیغوں میں آیا ہے۔ ایک تو یہی ہے غیظ، یغیظ، تغیظا، لغائظ۔ 29واں کلمہ، 29واں مادہ ہے حظ۔ حظ کہتے ہیں حصہ کو، نصیب، تقسیم میں جو حصہ آئے۔ 7 تعداد ہے، حظ حظا، ان 2 شکلوں ہی میں۔ اور آخری کلمہ جو ہے فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین، اس میں خلاف ہے۔ اس کو شمار اس لیے نہیں کیا ورنہ 30 ہو جاتے، تو حفصہ اب ان قراء میں ہیں جو ضاد پڑھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کاغذ قلم ہے، اس کے ساتھ جو لکھا ہے قاصرہ، تو یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھیں، جس کا شملہ کم ہوتا ہے۔ اب ضاد سے شملہ کم ہے، ضاد جب لکھیں گے تو اس کو ذرا لمبا کریں گے۔ یہ مرکب حروف میں ضا کی شکل ہے، اور ضاد کا جو ہے وہ چھوٹا کریں گے، تو اس معنی میں بھی ہے۔ اور دوسرا اس کا جو معنی ہے وہ تشریح تفصیلی، وہ میں نے بتا دیا کہ گھٹ جانا، کم ہو جانا، تنگ ہو جانا، رحموں کا سکڑ جانا۔ غیظ الماء، طوفان نوح میں پانی نے گھٹنا شروع کر دیا، تو وہ بھی کمی کا معنی ہے۔ تو قاصرہ سے یہ دونوں صورتیں مراد ہیں۔
بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ میز من اللہ، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اللہ کے ساتھ صوتی مشابہت نہیں ہے اس کی، جبکہ بیان ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ صوتی مشابہت کی وجہ سے لوگ ضاد کو عین ضاد ادا کرنے لگ گئے تھے، تو اس لیے یہ بتا دیا کہ ان جگہوں میں ضا پڑھیں اور اس کے علاوہ باقی میں ضاد پڑھیں. صوتی مشابہت تو ضرور ہے، اس لیے کہ صفات لازمہ سب اکٹھی ہیں، دونوں میں مشترک ہیں سوائے استطالت کے. اور استطالت میں صرف یہ ہے کہ مخرج میں زبان ذرا تدریجاً لگتی ہے، تو حرف میں تھوڑا سا امتداد ہے، اور بعض لوگ امتداد صوت کی وجہ سے وہاں زبان رکھ کے کافی دیر تک گھماتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے کرتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، یہ ٹھیک نہیں. جتنا مخرج ہے بس اتنا ہی وَلَا الضَّالِّينَ، اور ضا اپنے مخرج سے دفعتاً ادا ہوتا ہے. ظالمین، الظالمین، اتنا سا فرق ہے، اور آواز دونوں کی ایک دوسرے کے مشابہ ہے. مخرج کی وجہ سے اور صفت استطالت کی وجہ سے دونوں میں فرق ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دال سے مشابہ پڑھیں یا کوئی اور حرف بنا دیں، وَلَا-الضَّالِّينَ وَلَا-الضَّالِّينَ وَلَا-الضَّالِّينَ، یہ سارے تلفظ غلط ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.